السلام علیکم، ڈاکٹر سلطان رضا کراچی سے۔ خارش، خشک و تر، یہ بہت وسیع موضوع ہے اور بہت چیلنجنگ ٹاپک بھی ہے ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو سے۔ بہت اچھی دوائیاں موجود ہیں، بہت اچھے رزلٹ آتے ہیں، لیکن بعض دفعہ لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ چلتا ہے۔ اس میں مختلف بیماریاں مختلف ناموں سے ہیں، اور اس کا احاطہ ایک چھوٹے سے لیکچر میں کرنا اتنا زیادہ ممکن نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا اپنے کلینیکل تجربے کی بنیاد پہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے آپ تک علم کو میں شیئر کروں گا، جو بھی ہمارا اسٹڈی ہے، جو بھی کلینیکل ایکسپیرینس ہے۔ دیکھیں، خشک خارش میں پہلی دوا، بعض خشک خارش ایسی ہوتی ہے جس میں دانے نہیں ہوتے اور پورے جسم میں خشک ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں پہلے تو کوکونٹ آئل کا استعمال کریں، اور اس میں زیادہ تر ایک دوسرے سے لگنے والی خارش ہوتی ہے، پورے گھر کو ہو جاتی ہے بعض دفعہ، اور رات دن جو ہے نا انسان بس کھجاتا ہی رہتا ہے اس کو، اور یا تو کپڑوں سے رب کرتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، کنگھے سے رب کرتا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ نیم کے پتوں کی شاخیں لے لیں، اسی سے ایچنگ کیا کریں، اور گھر کے بیڈ شیٹ کے نیچے بھی نیم کے پتے بچھائے جائیں، کھڑکی دروازوں پہ لگائے جائیں، اور گھر میں ممکن حد تک ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اس میں سلفر 30-200 اور 1M بہت اچھا کام کرتی ہے۔ 30 پوٹینسی ہے تو اس کو دن میں 2 سے 3 دفعہ لینا چاہیے، بچوں کے لیے ہے، اور بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں تو 200 کی 1-2 دن میں ایک خوراک کافی ہوتی ہے، اور بڑوں کے لیے سلفر 1M کی 4-5 دن سے لے کر 7 دن تک ایک خوراک کافی ہوتی ہے۔ اگر یہی خارش موذی قسم کی اگر دانوں پہ مبنی ہے، پیروں میں زیادہ ہے، دانے نکلے ہوئے جگہ جگہ، تو اس میں گریفائٹ کے بہت اچھے اثرات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سلفر سب سے بڑی دوا ہے خارش کی، میں کہتا ہوں گریفائٹ سب سے بڑی دوا ہے خارش کی، اور خارش کے علاوہ جلدی امراض کی۔ میں نے بہت ایسے کام گریفائٹ سے لیے ہیں جو عام ڈاکٹرز کی پریکٹس میں نہیں ہیں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں سورائسس پہ۔ سورائسس ایک چیلنجنگ ڈیزیز ہے، اتنی آسانی سے نہیں جاتا۔ اس میں بہت ساری دوائیاں لانگ ٹائم ٹریٹمنٹ کے طور پہ دی جاتی ہے، فرق پڑ جاتا ہے، کیور بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک طویل مدت چاہیے، کیونکہ یہ کئی سالوں تک جسم کے اندر موجود ہوتا ہے، لوگ اس کا ٹریٹمنٹ ہی نہیں کرواتے۔ جب یہ چہرے پہ، گردن پہ، سر پہ آنا شروع ہوتا ہے، جو ظاہر ہونے لگتا ہے، تو پھر لوگ اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ سورائسس اور فنگل انفیکشن یہ تقریباً ایک جیسی تکلیفیں ہیں۔ اس میں نے دیکھا ہے کہ سیپیا کے بہت اچھے اثرات ہیں، اور سورائسس انٹر کرنٹ کے طور پہ دینا چاہیے دوا، 30 میں بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر یہ جینیٹک ڈس آرڈر کی وجہ سے ہے تو سفلینم 1M کی انٹر کرنٹ کے طور پہ 15-20 دن میں ایک خوراک دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ صورتحال اس کی سورائسس کی ایسی بن جاتی ہے کہ وہ اس میں بے انتہا خارش ہوتی ہے، چھلکے اترتے ہیں جسم سے، سوجن ہوتی ہے، اس میں ایپس اور آرنیکا کو دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آپ آ جائیں سر کی خارش کے اوپر۔ سر کی خارش میں 2 سے 3 طرح کی خارش ہوتی ہے۔ ایک خارش ایسی ہوتی ہے جو خشکی کے ساتھ ہوتی ہے، سر میں بہت زیادہ بھوسی نکلتی ہے، خشکی ہوتی ہے، اس میں تھوجا بہت اچھے رزلٹ رکھتی ہے۔ اور اگر یہی خارش دانے والی ہوتی ہے، اس میں چپچپا سا پانی نکلتا ہے یا خون نکلتا ہے، کھرنڈے بنتی ہیں، تو اس میں گریفائٹ بہت اچھے اثرات رکھتی ہے۔ ایک خارش ایسی ہوتی ہے سر کی جس کی وجہ سے بال تو خیر ہر صورت میں گرتے ہیں، اس میں اسکیلس بن جاتے ہیں، اس کے نیچے پس فارمیشن ہوتی ہے، اس میں میزیریم 30 بہت اچھا رزلٹ رکھتی ہے، دن میں 2 سے 3 مرتبہ۔ یہ تھوڑا سا لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اس میں انٹر کرنٹ کے طور پہ پھر تھوجا بھی دینی چاہیے، میڈورائنم کی 1 آدھ خوراک دینی چاہیے، سلفر کی 1 آدھ خوراک دینی چاہیے۔ یہ سب اینٹی میازمیٹک دوائیاں ہیں جو انٹر کرنٹ کے طور پہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اسکن کی پرابلم میں چکن پاکس بھی آ جاتا ہے۔ چکن پاکس میں آپ دیکھیں 2 طرح کے چکن پاکس ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خشک ہوتا ہے، اسکن خشک ہوتی ہے، اور ایک اسکن موئسٹ ہوتی ہے۔ آپ ہلکا سا ہاتھ لگا کے دیکھیں پیشنٹ کو تو اس میں پسینے ہوں گے، یا جلد چکنی ہوگی،
یا موئسٹ ہوگی. تو اگر جلد چکنی یا موئسٹ ہے چکن پاکس میں دانوں میں تو اس میں مرکسول 30 پوٹینسی میں دینا چاہیے دن میں 3 مرتبہ. اور اگر اسکن ڈرائی ہے، زیادہ تر کیسز جو ہوتے ہیں چکن پاکس کے وہ اسکن ڈرائی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس میں رسٹراکس اپنی مثال آپ ہے، اتنا بہترین کام کرتی ہے. چاہے ان دانوں میں پانی ہو، چاہے ان دانوں میں پس بنتی ہو، رسٹراکس بہت بہترین کام کرتی ہے. جو بخار ہوتا ہے اس کو بھی صحیح رکھتی ہے. اب آپ ایک پرابلم کی طرف آ جائیں، میزلس کو میں لے لیتا ہوں. میزلس کو کبھی آسان نہیں سمجھنا چاہیے. ہائی فیور ہوتا ہے بچوں میں ہوتا ہے زیادہ تر، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پنک کلر کا جال جو ہے جسم میں چہرے پہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں کھانسی ہوتی ہے. میزلس کہتے ہیں کہ 2-2.5 دن کی ہوتی ہے، یہ خود صحیح ہو جاتی ہے. اس کو آسان نہیں لینا چاہیے. ہومیوپیتھک دوائیاں اس کو باہر نکالتی ہیں اور جلدی اچھا کرتی ہیں. پرانے وقت کے بزرگ کہا کرتے تھے، خواتین کہا کرتی تھیں کہ جی یہ 2.5 دن میں خود صحیح ہو جاتی ہے اور دوا نہیں دینی چاہیے اس میں. اب 102 103 بخار ہوگا، کیا بچے کو دوا نہیں دیں گے؟ اگر میزلس پہ توجہ نہ کی جائے تو وہ نمونیا کی طرف کیس جاتا ہے اور مہلک بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو اس بات کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ دوا نہیں دینی چاہیے. ہاں دوا نہیں دینی چاہیے، لیکن ایلوپیتھک نہیں دینی چاہیے، ہومیوپیتھک دوا ضرور دینی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اس میں برائیونیا بہت اچھا کام کرتی ہے. میزلس میں برائیونیا دیں، کھانسی ہے ساتھ میں، اور یہ جو بھی اندر ہے اس کو باہر نکالتی ہے اور بہت اچھا کرتی ہے. ہائی فیور کو بھی صحیح کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ پرابلم صحیح ہو گئی. اب آپ آ جائیے ایگزیما. ایگزیما جلدی عام بیماری ہے، اور یہ عام طور پہ لوگوں کو ہوتا ہے. کچھ جینیٹک ڈس آرڈر کی وجہ سے گھر میں کئی حشرات متاثر ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ ڈراپلیٹ نہیں ہوتی، جو شخص گھر کا متاثر ہے اسی کو ہوتی ہے. ایگزیما زیادہ تر دانے ہوتے ہیں، پس فارمیشن ہوتی ہے، اور اس میں نے گریفائٹ کی مختلف پوٹینسی دے کے صورتحال دیکھتے ہوئے کیس کتنا پرانا ہے اس کے ساتھ میں نے گریفائٹ کے بہت اچھے رزلٹ دیکھے ہیں. اور انٹر کرنٹ کے طور پر سلفر 1 mg کی ایک آدھ خوراک استعمال کروانی چاہیے. اب آتا ہے رنگ وارم. رنگ وارم ایک ایسی جلدی بیماری ہے جو 2 حصوں پہ تقسیم ہے. ایک انر پارٹ آف ایچنگ، انر پارٹ آف باڈی، اور ایک آؤٹر پارٹ آف باڈی. انر پارٹ آف باڈی میں جو ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو کورڈ ایریا ہے آپ کا، جو جسم میں کپڑوں سے ڈھکا ہوتا ہے، ایک اس میں ہوتی ہے پرابلم، اور دوسرے اس میں ہوتی ہے جو اوپن پارٹس ہیں آپ کے، جیسے ہاتھ ہیں، چہرہ ہے، گردن ہے، اور ٹانگیں ہیں. اگر یہ اوپن پارٹس آف باڈی پر ہے تو اس میں سیپیا، چاہے مرد و خواتین کوئی بھی متاثر ہو، سیپیا کے بہت اچھے رزلٹ ہیں. 30 پوٹینسی دینی چاہیے. اس کا علاج بیسیلینم 200 اور 1 mg سے شروع کرنا چاہیے. کیس ہمیشہ آپ کے پاس کرونک ہو کر آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ 1 ہفتے کی پرابلم ہے تو مریض آپ کے پاس آئے گا. مریض ڈاکٹر کے پاس اتنی آسانی سے نہیں آتا ہے، پہلے اس کو آبزرو کرتا رہتا ہے، خود چٹکلے ٹوٹکے کرتا ہے، اس کے بعد پھر دوا کی طرف جاتا ہے. تو بیسیلینم 200 1 mg سے اس کو اسٹارٹ کریں. اور اوپن پارٹ آف باڈی پہ اگر رنگ وارم ہے تو اس میں سیپیا 30 سے شروع کرنا چاہیے، بہت اچھے رزلٹ ہیں. اور اگر کورڈ ایریا میں ہے، باڈی کے کورڈ ایریا میں ہے جو کپڑوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے، پیٹ پہ ہے، سینے پہ ہے، اور یہ تھائز وغیرہ پر ہے، تو اس میں ڈلکا مارا 30 اور یا بڑی پوٹینسی شروع میں چھوٹی پوٹینسی دی جائے، اس میں پوٹینسی پھر بڑھائی جائے، اور اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں. رنگ وارم کے بہت اچھے رزلٹ ڈلکا مارا اور سیپیا سے آتے ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کے دینی پڑے گی کہ اس میں پہلے کیا دینی ہے. اس کے علاوہ پیشنٹ کو آپ کہیں کہ اس میں وہ گرم چیزیں نہ کھائے اور کوکونٹ آئل اس میں لگانا چاہیے. دوسری پرابلم آ جاتی ہے ایچنگ کی، خارش کی. یہ انڈر آرمز بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے، خاص طور پہ گرمیوں کے دنوں میں. اس میں مختلف دوائیاں دی جاتی ہیں. ایک تو اس میں ڈلکا مارا بھی بہت اچھا کام کرتی ہے. اس کے علاوہ گریفائٹ سے بہت زیادہ کیس اچھے ہوئے ہیں، اور اس میں رسٹراکس بھی اپنا کمال کا درجہ رکھتی ہے. اب آ جائیے ایچنگ کے ہی ٹاپک میں، ریشز. یہ وہ بچے جو زیادہ تر پیمپرز پہنتے ہیں اور ان کو ریشز ہو جاتے ہیں، تو جلد ان کی بالکل ادھڑ جاتی ہے اور بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، بلڈ آنے لگتا ہے. ایسی صورتحال میں رسٹراکس 30، چاہے انفینٹس بچے ہوں یا تھوڑے بڑے ہوں،
پیمپرس والے بچوں میں زیادہ تر ریشز کی پرابلم ہوتی ہے۔ رسٹاکس 30 کے بہت حیران کن رزلٹ ہیں، 24 گھنٹے کے اندر اتنے اچھے رزلٹ آئیں گے 24 سے 48 گھنٹے میں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ انٹر کرنٹ کے طور پہ اگر پرانا کیس ہے تو ایک آدھ خوراک میڈورائنم 200 کی آگے جا کے دے دینی چاہیے، نہ دینے سے بھی یہ رسٹاکس سے ہی کیس بہتر ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک رہتی ہے، آل اوور دی باڈی ڈرائی خشک ہے، تو اس میں سلفر سے علاج کرنا چاہیے، اور اگر سردیوں کے دنوں میں یہ پرابلم ہے تو اس میں پیٹرولیم دینا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کی جلد بہت زیادہ موئسٹ ہوتی ہے، چکنے پسینہ آتے ہیں، چکنی جلد ہوتی ہے، تو اس میں دو ایک دوائیاں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ایک تو گریفائٹ کی جلد بھی چکنی ہوتی ہے، اور ایک مرسول، یہ اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ بہت اچھے رزلٹ ہیں، بہترین رزلٹ ہیں۔ یہ ٹاپک بیان کیا جا رہا ہے جلدی امراض کے خشک و تر ہونے کو۔ فنگل انفیکشن، بہت سارے فنگل انفیکشن باڈی میں ہوتے ہیں، اس کا علاج پیسیلینم، ڈلکامارا، بربری سیکوفولیم اس طرح کے دوائیوں سے کرنا چاہیے۔ چہرے پہ ایکنی پمپلس ہو جاتے ہیں، وہ خشک و تر ہوتے ہیں، اگر اسکن ڈرائی ہے تو اس میں آرنیکا پس فارمیشن والے دانے، اور اسکن ڈرائی کے ساتھ ہیں تو اس میں آرنیکا 30 کے بہت اچھے رزلٹ ہیں۔ ایکنی پمپلس میں پیوبرٹی ایج میں بہت کم ڈاکٹر صاحبان آرنیکا پہ توجہ دیتے ہیں، آرنیکا سے میں نے حیران کن رزلٹ دیکھے ہیں۔ اور اگر ساتھ میں ایچنگ ہے تو آپ اس کو رسٹاکس دیجئے، اور اگر چپچپا پانی نکلتا ہے، اسکن موئسٹ ہے تو آپ گریفائٹ دیجئے، اور اگر آئلی اسکن ہے تو اس میں تھوجا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ یہ سب چھوٹی پوٹینسی میں دینا چاہیے، چھوٹی سے بڑی کی طرف جانا چاہیے، ورنہ چھوٹی پوٹینسی کے بہت حیران کن رزلٹ سامنے آتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا احاطہ کیا گیا ہے جلدی امراض کا، یہ اتنا بڑا ٹاپک تھا جس کو میں نے بہت زیادہ سمرائز کیا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ابھی تشنہ ہیں، وہ بیان کی جا سکتی تھیں، لیکن چند منٹ کے وقفے میں اتنا ہی بیان کرنا میرے خیال میں اسٹوڈنٹ اور جونیئر ڈاکٹر صاحبان کے لیے بہت مناسب ہوگا۔ اب میں اجازت چاہوں گا، ڈاکٹر سلطان رضا فرام کراچی۔